اللہ تعالیٰ آپ سب دی اور میری حاضری کو قبول فرما کے عزیزم غلام شبیر مرحوم دی بخشش و مغفرت فرمائے اور مزید اس کے دوست بھائی گھر والے جنہوں نے اس ایصال ثواب کی پسندہ اہتمام کی تے رب ذوالجلال انہوں نے اہتمام قبول فرمائے اور جمیع امت مرحومہ آقا علیہ السلام دی سب دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی تفسیر اور اس کے متعلق مضمون بیان کروں گا۔ چند گھڑیاں تواڈے سامنے اللہ مینوں اور آپ سب احباب کو عمل کرنے والا بنایا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ کہ نماز قائم کرو۔ بعد دوست یہ سمجھ دے کہ نماز پڑھنا ہو رہے اور قائم کرنا ہو چیز ہے، لہذا اسی سے چونکہ قائم نہیں کر سکتے ساری نماز کا کی فائدہ ہے۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ جی نماز قائم ہوگی پڑھی نہیں جاتی الیاذ باللہ تعالی۔ عزیزان محترم، نماز نو دے مقررہ وقت پڑھ لینا ہی نماز قائم کرتا ہے۔ اس بندے کو رب تعالیٰ نے اپنے گھر آ کے اپنے سامنے سجدہ رہنے کی توفیق دیتی، وہ بڑا کرما والا ہوتا ہے۔ ایک وسوسہ ہے کہ جی قائم ہونی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، تو شیطان بڑیا بہانے بندے کو نماز کو روک دے۔ یہ بھی ہوتا ہے ہیلا ہے، بہانا ہے کہ ذہن کے اندر یہ چیز ڈال دے کہ تیری جو نماز صحیح نہیں اور تو کیسا نمازی ہے کہ تیروں نماز پڑھ دینا، نماز میں خیالات ہوتے ہیں تو نماز پہ اللہ دی پڑھنا ہونا ہے، تیرے خیال پتہ نہیں کسی کسی ہوتے ہیں، تیری کڑی نماز ہے خیال کرتے رہے ذہن ڈالیا جاتا ہے۔ تو شرعی مسئلہ ہے کہ نماز دے اندر اگر کوئی خیال آ جائے تو وہ نماز دے ثواب دے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، نہ ہی نماز کی ادائیگی اس کو فرق ہوتا ہے کہ خیال آ گیا کہ وہ نماز اس کی چلی جائے گی۔ بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہوگا اور اس کے سامنے کوئی تحریر آ جائے، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد کی دیوار پہ کوئی تحریر لکھی ہوئی اور وہ بندہ نماز پڑھنے پڑھ کے تو انہوں سمجھ لیتا ہے، وہ پڑھتا بھی ہے اور انہوں سمجھتا بھی ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو فقہاء فرماتے ہیں لو نظر المصلی الی مکتوبہ وفہمہ لا تصح الصلاۃ بہ، کہ اگر نماز پڑھنے والا اس سامنے دیوار تے لگی ہوئی تحریر کو پڑھ لے اور سمجھ بھی لے کہ کی لکھا ہے، لیکن نماز پڑھتا پیا ہوئے تو وہ دی نماز دے اندر فساد نہیں ہوتا، اس دی نماز بالکل قائم رہے گی اور نماز پڑھتا رہے گی، نماز ہے۔ ایک وسوسہ ہے کہ لوگ نماز پڑھ دے، نماز پڑھ دے کہ صحابہ کرام میں خیال آ جاتے اولیاء اللہ نماز پڑھتے ہیں خیال آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اپنے باغ میں سے
چڑیا اڑی اس کو راستہ نہ ملیا کہ میں کس طرف تو نکلا، کیونکہ باغ دے درختوں دے پتے تو ملے اتنا جان سی اس گنا سی۔ انہوں نے اس چڑیا کو دیکھا تو بڑا تعجب فرمایا، اپنے باغ دے اچھا ہونے بعد میں انہوں نے خیال آیا کہ میں نماز کے دوران چلا گیا سا۔ انہوں نے ایک واقعہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا، پھر اگے طویل حدیث ہے۔ حضور نے انہوں کی نماز نے ٹوٹن کا فتویٰ جاری نہیں فرمایا کہ تیری نماز باطل ہو گئی۔ تو مقصود یہ ہے کہ اس طرح نماز باطل نہیں ہوتی کہ اگر کسی دن خیال نماز میں جا رہا ہے، یہ ایک وسوسہ ہے کہ بھائی تیری نماز تو صحیح نہیں، تو وضو کیتا ہے، پڑھی بھی آتے ہوئی تے ہے کوئی نہ، پھر فائدہ نہیں، پھر وہ بندہ نماز مجبور ہو جاتا ہے۔ اس شک کی وجہ تو پتہ نہیں میری نماز مقبول ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی۔ بھائی کیا اصلی بندے اللہ دے، اللہ فرمایا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز آؤ، اسی آئے عام وضو کیتا ہے، پڑھ کے کھلو کے سجدہ ریز ہو گیا، اپنے جیوے دی اس توفیق دیتی ہے انہیں تو دیا، اپنی پسند دیتی ہے، اپنی مرضی ہے، ساڑھا کامہ آ کے جھک جانے۔ اسی آ کے جھک گئے ہیں، اگے میرے رب دی مرضی ہے کہ وہ سانو کیسی نماز پڑھنے کی توفیق دے رہے، ساڑھا کام دے آگے کھلونا ہے، اسی کھلو گئے، حکم من لے، جتنے جو گئے آگے۔ سو نماز پڑھتے ہوئے بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ میرے مالک نے میری قبول کرنی، تاں ہی میں بلایا ساتھ میں بیٹے میں نہیں تے توفیق ہی سے ملتی ہے۔ یہ خدا کرم نہ ہوئے تے بندہ کتے مسجد آ سکتا ہے، کرم تو بغیر ممکن نہیں۔ نماز تے پھر اگے بڑا افسر عمل ہے۔ ریاض الصالحین کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس وقت انسان نماز کی نیت کر کے وضو کرتا ہے مسجد کے اندر، اور وضو کا پانی اس سے وجود جدا ہوتا ہے، تو اس سے آخری قطرے دے جدا ہوتے نال ہی اس دے جسم سے سارے گناہ اللہ پاک مٹا دیتا ہے۔ صرف وضو تو نماز جیسے نہ پڑھ رہی یہ برکت تے وضو کیے کہ وضو کرن والی اللہ پاک سارے گناہ مٹا چھڑدا ہے۔ اون جو ساڈے جٹ جاندے ہوندے نے ہڈ حرامی تو جتا ٹھہر، جدوں بندے دی پڑھن دی نیت نہ ہوئے تے پھر وہ بڑے بڑے بہانے بنا لے کہ میں صحیح نہیں جی، پھر میں صحیح ہو لواں پھر پڑھا، اجے بھی کچھ میرے اندر خرابیاں نے، اس کو میں نماز نہیں پڑھتا، پھر صحیح ہو لواں پھر میں نماز پڑھا۔ تو میں اکثر سبیت دستا ہونا کہ کیا کوئی ایسا مریض نہیں تکیا کہ جڑا یہ آکھے کہ میں صحیح ہو لواں تو میں دوائی پھر لے لیں۔ بھائی دیکھو اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کہ نماز بے حیائی تو روکتی ہے۔ بندہ کیسے چلاتا ہے پہلے جی میں یہی تو روک لواں میں پھر نماز پڑھا کر، نماز ہی تو روکنا ہے۔ یعنی اگر گولی جیب وچ ہوئے کہ تو درد کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں کہ میری درد روک لوے پھر میں گولی کھاواں گا، بھائی گولی کھا کیونکہ وہ کام ہے درد نو روک۔ تو ایک بہانے ہوتے ہیں بے نماز لوگاں دے کہ یہ چیزیں صحیح نہیں، مٹھیا نماز صحیح نہیں کرتی، یہ بندہ پرٹ میں داخل ہی نہ لگے تو وہ یہ کیوں کرے گا؟ پہلے پرٹ میں داخل ہوئے گا، پھر وہ درجہ بدرجہ بلند ہوتا جائے گا، پھر آخر کار وہ اپنی منزل تے پہنچے گا اور گریجویٹ ہو جائے گا۔ تو اسی نماز شروع کریں گے، وہ دے اندر خیالات آؤں گے، وسوسے آؤں گے، لیکن نفی چھوڑا گے نہیں، چھٹا گے نہیں، لگے رہو گے تو ساڈا لگے رہنا ساڈے مالک نے قبول ہو جائے گا۔ کہ میرا بندہ میرے کے جھکتا تے ہے نا، جس ویلے میں آواز دینا آتے جاندہ ہے تو ساڈا آ جانا ہی کمال ہے۔ جس وقت بلائے مالک اس وقت آ جانا، جدو بندہ
سجدہ کرتا رہتا ہے تو روحانی طور پہ اس نے پیشانی دے اندر ایک چمک پیدا ہوتی ہے جڑا گھوڑا ہوتا ہے گھوڑا اسی جس گھوڑے دے 5 جگہ دے سفیدی اور باقی جسم کسی اور رنگ کا ہوئے یا بھینس ہوئے اور وسی اپنی زبان میں سجنے 5 کلیاں جس گھوڑے دی پیشانی سفید ہوئے انہوں عربی کہتے ہیں حر المحجد کہ سفید پیشانی اگر چھوڑا ہے رسول اللہ سرکار فرماتے ہیں جب قیامت دا دن ہونا ہے انا قائد الحر المحجلین میں سفید پیشانیاں والے انا قائد ہوں گا انا قائد الحر المحجلین تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کنے لوگ نے جنہیں حر المحجلین تو رسول اللہ سرکار نے فرمایا جنہیں اپنی پیشانیاں سجدے چرخ دے ہو گئے قیامت والے دن انہوں نے سجدے جی جگہ تو نور نکلتا ہوئے گا میں انہوں نے تو پہچان لگا گا کہ میرے اور میں انہوں نے قائد ہوگا گا وہ میرے پیچھے ہو گئے اور اسی دل کے جنت داخل لگا تو ایک برکت ہے نماز کہ نماز قائم کرو پڑھنا ہی قائم کرنا ہے جس حالت بھی ہو سکے جب اللہ سونے دے گھروں آواز آ جائے تو بندے نے حاضری پیش کرنی چاہیے حاضر ہونا چاہیے کہ میں آ گیا میں آ گیا اگے اس نے حاضری قبول نہیں قبول ساٹا کا ایک ساٹی ڈیوٹی نہیں یہ ساٹا اختیار ہی نہیں ساٹا کام میں جانا اسی اپنی ڈیوٹی پوری کر دی وہ رب دی بنی وہ ایک عالم دین ہے انہوں نے کتاب ہے فضائل حج وہ دے اندر زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج پہ گئے وہ تھے ایک بندہ اس نے احرام بنے اور احرام بانے میں کیا لبیک اللہم لبیک میں حاضر آیا میرے رب میں حاضر جب اس نے ایک کیا کہ ابو کعبہ شریف کا آباد ہے لا لبیک تیری کوئی آدھر نہیں اس نے پھر بھی احرام بن گیا کہ لبیک اللہم لبیک ایک نوجوان نال کھلوتا سی انہوں نے کہا بابا جی وہ کو آواز آئی ہے وہ سنی گئی کھلا لبیک تیری کوئی آدھر نہیں وہ بزرگ فرماتے ہیں ہاں میں سنی اور میں کئیاں سالہ کو سنتا پیا پھر بھی ہر سال آنا کئیاں سالہ کو میں یہ سنتا پیا کہ تیری حاضری کوئی نہیں لیکن میں مڑ بھی آنا انہوں نے کہا بابا جی میں اپنی آواز آتی ہے کہ تیری حاضری کوئی نہیں تو مڑ کیوں آتے تو بابا جی نے بڑا حکمت والا جواب دیتا کہ اوتے تو علاوہ کوئی اور دا شریک ہوتا کون چھاڑ کے اوتے ٹر جاتا اودا تے شریک کوئی نہیں بات وہ لا شریک ہے کہ میں اوتے کوئی آنا ہے میرا کام آنا ہے اودی بندی کو قبول کرے گا نہ کرے اودی مرضی میرا کام آنا ہے کیونکہ اودا شریک کوئی نہیں اور ہوا کوئی نہیں میں اوتے دروازے دے رہا ہوں جب ایک گیا تے پھر دوبارہ کعبہ شریف کو آواز آئی کہ اتنی اچھے توقع نہ لاؤن والے آ جا تیرے پچھلے بھی قبول ہو گئے تیرے بھی قبول ہو گئے سو یہ ساڑھا کام میں حاضری دینا جدو آواز پہ جائے ساڑھا کام میں حاضر ہو جائے میں حاضر سجنہ سٹوڈنٹ کا کام کلاس میں سے حاضری دینا ہے جدو کلاس لگے وہ حاضر ہو جائے بعد اوقات صرف حاضر رہنا ہے کام میں بڑھ جاتا ہے پر چلو اوقات ہے سو دوستو اس مسئلے سے بچ کے تو نماز قائم کرنے کی کوشش فرمایا تھا کہ نماز پڑھو نماز اللہ کی طرف نشاتے ہوتے ہیں فرض ہے اور دوسرا فرض جس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا بلکہ صحیحاً فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ
زکات ادا کرو۔ ہر آدمی جڑا صاحب مال ہے جدے کو پیسہ ہے وہ دی ضرورت پر زیادہ اور سال گزر گئے وہ زکات ادا کرتا۔ اگر کوئی صاحب زمین صاحب جائیداد ہے فصل ہوئی تو اس نو چاہیے کہ اپنی فصل جو 20واں حصہ عشر ادا کرے۔ عشر ہر زمیندار کے فرض اور زکات یعنی 40واں حصہ ہر تاجر کے فرض جو صاحب مال ہے جدے کو تجارت ہے جدے کو سونا ہے جدے کو چاندی ہے وہ دا مال ستھرا تے پاک تا ہوندا ہے جدے وہ زکات ادا کرتا۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر، نماز زکات یا نیکی دے اعتبار نال کوئی بھی خیر والی چیز اگر تسی اگے بھیج دیو تجدوہ عند اللہ تو تہاڈا وہ دتی ہوئی چیز وہ کیتا ہوا عمل ضائع نہیں ہوئے گا بلکہ اسی حشر والے دن اس کو اپنے نامہ اعمال کے اندر لکھیا ہوا تک رہا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی ضائع نہیں کریں گے، وہ دے سامنے آ جائے گا کہ اے میری کیتی ہوئی نیکی ہے جو میرے سامنے آ جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک بھی خیر نہ کیتا ہوا عمل چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ کسی سے کوئی حقیر نہ سمجھے، حتیٰ کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر راستے کے اندر کوئی تکلیف پہ چیز پہ ہے اس کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے، اور کوئی بندہ صدقہ نہیں کر سکتا کہ بندہ راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں پتھر پہ کسی اس نیت سے اٹھا دیتے ہو کہ دی وجہ تو کسی کوئی تکلیف نہ آگے ٹھوکر نہ لگے اٹھا کے سائڈ رکھ دو، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ ہے۔ تو کوئی بھی نیکی چھوٹے بھی کرے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ اس آیت کی تفسیر ایک مفسرین کی حدیث کی کہ آپ نے بیکاری انگور دا ایک دانہ دیکھا وہ آپ سے پوچھا کہ کیا ہے چھوٹی چیز بھی صدقہ کرتے ہو تو آپ فرماتے ہیں اس انگور کے اندر کتنے ذرات ہیں، جب کہ رب نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی خیر اور نیکی کرے اللہ پاک بارگاہ ہے جو قیامت والے دن اس کو داخل کرے۔ کوئی چیز ہی دے دینا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دینا یہ باعث خیر ہے، اور ایسا خیر حاصل کرنا کہ اس وقت ساڑھے واسطہ بڑا زیادہ ضروری ہے اور بڑا آسان ہو گیا کہ صاحب مال نے وہ اس موجودہ معاشی صورتحال کے اندر اپنے غریب محلے داراں دا اور اپنے غریب رشتہ داراں دا اور اپنے غریب دوستاں دا پیاریاں دا خصوصی طور پر خیال رکھنا۔ رمضان میں آخری ایام میں آخری عشرہ آج تو شروع ہو جائے گا کل تو اس آخری عشرہ کے اندر تسی اپنے مال کا حساب لا کے اپنے رشتہ داراں کو غریب ہے، اپنے محلے داراں کو غریب ہے، اپنے دوستاں کو غریب ہے، یا آپ کے قریب کوئی اہل سنت کا مدرسہ ہے تو اس نے اندر اپنی زکات جمع کرا شاید کسی ضرورت مند بھائی دے گھر تسی لنگر پہنچا دو کھانا پہنچا دو خفیہ طور دے بعد لوگ جڑے نہیں انہوں یہ غلطی لگ جاتی ہے کہ وہ جڑا مال ہے اس کو دے کے اس کی نمائش کرتے ہیں۔ اگر بندہ اس کو لوگوں کے سامنے دیتا ہے کہ دوسرے میں اس کی ترغیب ہو جائے تو پھر انہیں نیت اچھی ہے زیادہ پھر جائے ان لوگوں کے سامنے کوئی اگر دیتا ہے اس نیت کہ لوگوں ترغیب ہو جائے تو وہ اچھا ہے تاکہ دوسرے بھی کر لیں دکھلاوے کی نیت نہ ہوگا۔ لیکن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خفیہ صدقہ کرتا ہے تو اعلانیہ صدقہ کروں 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔
خفیہ دا ثواب 70 مرتبہ لکھیا جائے گا، جو اللہ واسطے ہے، فقط اور اس دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہے۔ سو احباب اس چیز کو اپنے یوم قیامت دے اجر واسطے آج سکتا ہے بھائی شبیر حسین استاد غلام شبیر استاد قدم شریف اسی پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ختم شریف بھی ہوئے گا، وہ اسی اس میں سارے ثواب کریں گے، یقیناً جائے گا، یہ یقیناً اس کو ملے گا۔ لیکن جیڑا کام انہیں اپنے ہاتھ صدقہ کیتا ہے یا اپنے ہاتھ نیکی کیتی ہے، اپنے عمل نال کیتی ہے، ایدہ ثواب وہ دے برابر کدی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ سرکار نے فرمایا اپنے ایک صحابی کو کہ دیکھو اپنا مال زیادہ پسند ہے یا اپنے وارث ہے؟ یا رسول اللہ میں اپنا پسند ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا اپنا وہ ہے جیڑا تو اپنے ہاتھ نال خرچ کر جانا ہے، جو چھوڑ جانا ہے وہ تیرے وارث نہ مال ہے، تیرا نہیں، تیرا وہ ہے جیڑا تو حشر والے دن اپنے مال ہی چھپا لینے کہ ہے میرا۔ سو دوستوں اور بھائیوں، اپنے مال ستھرے اور پاک کرنے واسطے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ کسی بھی اپنے قریب عالم کو زکوٰۃ دے، مسائل پوچھ کے بڑے کو جو مال ہے تو اس کا حساب کر کے کہ اپنی زکوٰۃ ادا کر کے زکوٰۃ مال کو پاک کرو اور ستھرے ہو جاؤ، تاکہ تھوڑا مال پاک ہو جائے اور تسی وہ جو اپنے بچیاں کو خود کھاؤ تو تھوڑے واسطے راحت اور آرام کا باعث ہو جائے۔ دنیا تھوڑی یہ سرکل بالکل تھوڑا ہے، 50 سال 60 سال 40 سال 70 سال کوئی نہیں پتا کہ تھے نارمل زندگی بھی تھے مک جاندی، اس تو پہلا بھی چاہے تو مالک ملاد ہوتا ہے۔ تو اس زندگی کے اندر تھوڑے جے ٹائم واسطے سانو اختیار دیتا جاتا ہے کہ تسی نیکیاں اور برائیاں کرنے مختار ہو دسو کیڑا کام کرنا ہے۔ ہن ساڈے کول ٹائم ہے کہ اس وقت ہم کیسے گزارا ہے۔ جس طرح کمرہ ایک امتحان کے اندر بیٹھے ہوئے طالب علم کو ایک کاغذ دیتا جاتا ہے اور قلم کہ اس تحریر کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، ایویں ہر بندہ اپنی زندگی وچ اپنے عمل دی تحریر نال اس دنیا دے کمرہ امتحان وچ لکھے گا جو دے مطابق فیل پاس ہوئے۔ آج تسی میں کمرہ امتحان وچ اور اپنی تحریر لکھ رہے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ سانو اپنی تحریر کی گھٹ فکر ہے کہ جڑے ساڈے نال بیٹھے نے انہاں دی زیادہ فکر ہے او غلط لکھدا پیا۔ بھائیا میں کوئی ان جگہ تے فیل پاس ہونا ہے، میں تے اپنے بچے دے حساب نال فیل پاس ہونا ہے، مینوں ان دی فکر کرنے دی ضرورت نہیں، میں اپنی فکر کراں کہ میں کیاں میں کیسا لکھ رہا ہوں اور میں کس طرح اپنی زندگی دے اندر اعمال دی گزار رہا ہوں۔ سو دنیا میں ایسے لوگ گزرے جنہاں کو اس چیز کا احساس ہوتا تھا۔ اللہ دے ولی صحابہ کرام اہل بیت اطہار اولیاء کاملین علماء دین صوفیاء جنہاں کو ایک احساس سی کیسے مر جانا یہ دنیا چھوڑ دینی ہے تو کوئی خیر کا کام آگے بھیج رہی ہے جڑا ساڈے واسطے نیکی دا باعث ہو سکتا ہے۔ چھوٹی جی نیکی حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہم صاحب ایک لوہار رہتا ہے تبداد وہ فوت ہو گیا، آپ کو خواب ملیا، آپ نے فرمایا بھئی اللہ نے تیرے نال کیسا معاملہ فرمایا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ نے مجھے جنت عطا کر دیا۔ تو آپ فرما دیں کہ اللہ نے کس وجہ سے تجھے جنت عطا فرمائی؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے کولنا تھوڑا سی تو میں اس کو لوہے دے اتے چلا رہا تھا، میں اس کو بلند کیتا سی باہر ہوتے مارن واسطے، اللہ اکبر دی آواز آئی ہے، جب اللہ اکبر دی آواز آئی ہے اذان شروع ہوئی ہے تو دو طریقے سے ایک کیسی کہ اس کو میں وہ دے اتے پھر مار شور ہوتا، لیکن میں اس کو ایک پاس رکھ دیتے ہیں کہ ہون اذان دی آواز آ گئی ہے، میں
کا شور نہیں کرنا اذان دے احترام تو رب ذوالجلال نے اس ایک حرکت دی وجہ تو جنت عطا فرما دی میرے نام دا احترام کیتا ہے جاتے میں جنت دے کی اتنا کوئی ادا کر لیا ہویا نا تو کوئی بخشش نہیں امید تے ہے کہ چلو میرا رب میں وہ معاف کر دے گا ایک بار کیا میں سناتا رہنا سنیا کہ اگر آپ حضرات مکہ شریف جاؤ تو مکہ شریف ایک پہاڑ ہے انتہائی بلندی تھے جبل عرفات جبل عرفات کی جڑ دے نال ایک نہر بڑی ہے پیلے رنگ دے پتھر دنیا نے انوکھی نہر ہن تے وہ نہیں چل جلدی لیکن اس نہر بنان والی جڑی عورت ہے نا عورتاں بڑیاں کرما والی ہوندی ہیں کچھ مائیں بڑیاں نیک ہوندی ہیں کچھ عورتاں بہت اچھی ہوندی ہیں وہ عورت جس کا نام سی زبیدہ زوجہ ہارون الرشید وہ عورت حج کرنے واسطے گئی ہارون الرشید اتنا امیر آدمی سی کہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے نے کہ وہ اپنے گھر کی چھت سے کھڑا سی بدل کر کے بس سے نام تو اس نے بدلان مخاطب کر کے کیا سی کہ اتھے جا کے بھی بس ہو کے تھلے زمین میری تو خراج میں اتنا بڑا زمیندار سی اتنا زمین دا مالک سی لیکن کسی آج جا کے بغداد ہارون الرشید کی قبر ڈھونڈنا چاہو نہیں ملے کہ حالانکہ نبی زمین دا سی لیکن وہ دی قبر دا کسی نہیں پتا تو بھی تھے خیر وہ عورت پھر اتنی امیر آدمی کی بیوی سی اور خود ایک خلیفہ دی بیٹی سی بڑی امیر سی اس نے بھائی بھی خلیفہ سی وہ عورت آج کر گئی تو تھے پانی انہیں مل گیا کہ آدمیاں واسطے پانی کی بڑی قلت ہے اور اتھے لوگن پانی میں بڑی تکلیف محسوس ہوتی اس نے فوراً انجینئر بلایا اور انہوں نے کہا کہ تسی دریا کو نہر نکال گئے تھے تاریخ اس کو نہر زبیدہ کہنے کے دریا کو نہر کو دو اور اتھے عرفات تک گئے انہوں نے انجینئر سن انہوں نے جدو اس کو دیکھیا اور اس آج کل دی زبان ہے کہ فیزیبلٹی رپورٹ انہوں نے جدو فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی تھی تو انہوں نے کہا یہ ممکن ہے راستے میں صحرا ہے ہوا چلے گی تو نہر فوراً اتنا بھر جائے راستے میں پہاڑ میں پانی میں چڑھے گا نہیں کیونکہ عرب کی زمین ایسی کدے ریت ہے کدے پہاڑ میں تو ہے نہر ممکن ہے اور سعودی کا ایجاد میں نہر ہے بھی کوئی نہر نہیں چل سکتا اس عورت نے جملہ بولیا جڑا جائے کتابہ لگے کہ نہر بناؤ ہمیں سونے دی میرو پانی تھے چاہیے چونکہ اس وقت مسلمان سپر پاور آئے وہ طاقت آئی پیسہ وہ پھر انجینئر سیڑے نے انہیں دا حال لے گیا کہ نہر بنا کے تو چھاش دیتا جائے نہر کو چھاش دیتا جائے تاکہ ہوا چلتی بھی رہے آنٹی چلتی بھی رہے تو یہ پانی کوئی کسی قسم کا پرابلم نہ آئے وہ نہر بنائی آجے بھی وہ نہر میں وہ دے آثار موجود نے وہ نہر چل جائے جڑا مسئلہ بیان کرنا ہی ہوئے بے کہ ان دے سامنے نہر دے خرچے دا حساب پیش کیتا اس وقت وہ دریائے دجلہ دے کنارے دے سیر کر رہے تھے علامہ محمد پالنپوری کی میڈیا دے مولوی صاحب نے انہوں نے یہ واقعہ لکھے ویسے رفاع کے سلطان مفتی نے بھی لکھے کہ وہ نہر دے دریائے دجلہ دے کنارے دے ٹہل رہے تھی جدو فرانس منسٹر نے انہیں سامنے پیش کیتا کہ اے جناب حساب کتاب ہے جڑے جوانے دیتے ہوئے پیسے سائنسے دے اتنے لائے گئے کتھے کتھے لائے گئے اس نے وہ پلندہ کا افزاد کا پھیا اور دریا دے سامنے دریائے پھینک دیا تو اس نے کیا کہ بیوی تسی حساب نہیں کرنا یہ کتھے کتھے خرچ ہوئے اور کی خرچ ہوئے تو ایک او بصورت ایک جملہ تاریخ کے اندر آج تک لکھے ہوئے کتاباں وچ یہ موجود ہے اس نے آسمان والے منہ کر کے اللہ سونے نالے کر اور ایک عربی دا جملہ بولیا ترقنا الحساب لیوم الحساب میرے مالک آج میں تیرے نال
اس نے کہا ہاں اللہ نے میرے جنت دے دی تھی، جدو میں پیش ہوئی میرے مالک نے میرے جنت دے دی تھی۔ اس نے خواب والی مائی نے کہا کہ پھر تسی اللہ سنے کہ اپنی نہر نیکی پیش کی ہوئے گی کہ میں اتنی بڑی نیکی کی تھی، تو زبیدہ کہہ دیے خواب جی کہ ہاں میں تے نہر والی نیکی پیش کی سی، لیکن میرے رب نے فرمایا زبیدہ میں تینوں دیتا بھی دے نہیں سی، جی تو میرے راہ لایا تو میں تینوں دیتا بھی دے نہیں سی۔ اس نے پوچھا پھر اللہ نے کس نیکی کی وجہ تو ہم جنت دی تھی؟ انہوں نے کہا اس نیکی کی وجہ تو دیتی کہ ایک باری میں دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہی سی، تو جب میں کھانا کھا رہی سی تو میں لقمہ اٹھایا اور ایک سے لے آیا کہ اذان دی آواز ہے، وہ جڑا میں ایک سے لے آئی سی اور میرے سر سے دوپٹہ اتریا ہوا ہے، میں وہ لقمہ تھلے رکھ کے دوپٹہ درست کیتا ہے، اللہ نے اس ایک عمل دی وجہ تو میرے جنت عطا فرمایا۔ وہ بڑی نیکی تے رب نے یہ پیچھے کر دی تھی کہ میں تینوں دیتا ہی اتنا سی تو دے دیتا ہے، لیکن اے چھوٹی نیکی جڑی میں کیتی سی یہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کے میرے جنت عطا فرمایا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں اساں سے اپنے رب دی بارگاہ پیش ہونا، پیشیدہ خوف ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ مصلی رسول تے زخمی کیتا گیا تو آپ گر گئے تو اٹھا کے لے اللہ گیا، تو جس وقت آپ نے مثال دا وقت سی جب آپ نے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر دی گود میں حضرت عمر فاروق دا سر سی، وہاں فرمانا بیٹا میرے سر اپنی گود زمین تے رکھ دیا، وہاں فرمانا بابا گود کی پرابلم ہے، وہاں فرمانا بیٹا پرابلم کوئی نہیں، مسئلہ کوئی نہیں، میں چاہتا کہ میرا چہرہ خاک آلود ہوئے، میری سفید داڑھی زمین کی مٹی لگ جائے، شاید اس وجہ پر میرے رب اس بوڑھے تے رحم آ جائے اور اللہ معاف کر دے۔ کیسے بڑے بڑے لوگ سن اور کیسے بڑے بڑے انہوں نے اللہ دی بارگاہ جائے حاضری دے عمل سانو دے اسی مگنا اپنی دنیا دی زندگی اور حساب کو بے خوف عزیز من، اس طرح پاکستان کے اندر ایک ادارہ نیب جڑا حساب لیتا ہے کہ تسی کتوں لیاندہ ہے، کدے خرچ کرتے ہو، کی توڑے ذرائع آمدن نے کی اساس سجاد نے اور حساب کرتا ہے، اس طرح قیامت والے دن بھی حساب ایسے کہتے نہیں یوم یقوم الحساب، تو حساب کس اوکے حساب کا دن نہیں، حساب کا ایک دن نہیں، جس کے بارے میرے رب نے فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان قریب تیرا حساب ہے، اور میرے اللہ نے فرمایا اقرا کتاب، اے بندے اپنی کتاب پڑھ جڑی خود اپنے عملہ نہ لکھوائی، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے دن دا حساب دا آج تیرا دن دے، تو بھئی اساں حساب دے، لیکن ایچھے بھی بڑی خوبصورت میرے آقا دی حدیث ہے، میرے حضور فرماتے ہیں میری امت کے کچھ ایسے بندے بھی ہوئے جنہ کا حساب کوئی نہیں ہونا۔ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 الذین يدخلون الجنت بغیر حساب، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہاں نہ حشر دے دن میرا رب فرمائے گا کہ نہ حساب نہیں کرنا جنت چلے جائے، بس واسطہ نہیں کوئی ادا پسند آ جائے گا، کوئی گل پیاری لگ جائے گی تو خالق فرمائے گا یدخلون الجنت بغیر حساب، جاؤ جنت چلے جاؤ تو میں حساب نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، وہ کیسے پیارے لوگ ہوں گے جنہاں نو حشر والے دن یہ ریلیف ملے گا کہ تھوڑا حساب ہی نہیں ہونا، چلے جاؤ۔ اور کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے عمل لے کے آؤں گے کہ ساڑھے عمل نہیں، قرآن پاک کے اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت کو لے کے اعمال آؤں گے میزان میں قریب، تو اللہ فرمائے گا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ جاؤ اپنے اعمال لے جاؤ تو اٹھا وزن ہی نہیں کرنا، تو اٹھے اعمال کا وزن نہیں کرنا، لے جاؤ۔ کچھ ایسے ہوں گے جنہاں دے اعمال دیکھے نہیں جان گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جنہاں بغیر
عمل ویکھی حساب کتاب تو بغیر جنت میں بھیج دی جائے. تیسری قسم سے لوگ ہوں گے جنہاں دا حساب ہوئے. اور میں کہنا وہ بھی خوش نصیب ہی ہونے جنہاں دے عمل اس قابل ہونے نے بسائیں ترکڑی دے رکھ دے لینے پر چلو جیڑے دو چار ہے نہیں ہے چنگے رکھ ترکڑی دے تیرا حساب تے کری بندے جو بھی ہونے جنہاں رب فرمانا ہے پڑھا لے جا تیری نماز تیرا روزہ تیری زکات یہ اس قابل ہی نہیں میں کتے رکھے جائے ہٹا پر کیونکہ تیرے تے عقائد میں درست ہوئے تیرے تے عمل کہاں پہ کھانے کو بندہ صحیح ہوئے عمل ماڑا ہے چنگا ہے بڑا ہے نہیں کہیں تے کہاں پہ کھانے کو صحیح ہوئے تھے تیرا اپنا کام ہی خراب ہے تیرا راہ ہی نہیں ہے تیروں کی میں اتنے رکھنے دے ہٹا وہ افضل عقیدے والے لوگ ہونے جنہاں نے خالق کے کائنات نے یہ حکم دینا ہے راک صحیح جڑے جا رہے ہیں انہاں نے رکھائے گا جدو عمل ترکڑی تے رکھے ہوئے بندے آنے جی حضور ہونا ہے تو نہ فرمانا ہے کہ اے ترکڑی تے میرے امتی دے عمل دے نہ جاننے ہو یہ گل سچی ہے لیکن سوال ہے وہ حضور آخر دے صحیح نہ میرا امتی ہے وہ گل ہے اس کا سوال ہے بھئی جی میں بڑا بڑا اچھا کہ میں نے بڑا حدیث مل گئی میں بڑا خوش ہوں کہ رسول اللہ نے آپ نے کھڑیا ہونا میزان دے پیر صاحب کا شیر بھی ہے میزان میں سرکار بھی آئے ہوئے ہیں تو حضور نے میزان سے ہونا ہے تو بڑا لگ جانا ہے میں کہا حضور نے میزان سے ہونا ہے پر جی تیرے میزان سے عمل ہی نہ پڑے تھے پہلے اپنے عملہ میزان کیا پڑا دے صحیح نہ تو خود اس قابل دے ہو کہ تیرے عمل میزان سے رکھے جا وہ دے واسطے صاف ستھرا حضور دا غلام ہونا شرط ہے غلامہ دے عمل یقین نہ رکھے جانے لیکن پھر بھی آسانی نہیں بلیا پھر بھی تیرا حساب تے ہونا ہے حضرت سلطان العارفین سلطان بہر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اثر دے سلطان کو فرما دے کہ میں پانی پتا سا رکھے وہ کھردہ جاتا ہے بندیاں تیری زندگی بھی میں آہستہ آہستہ کھردی جاتا ہے آپ فرمانے میں زندگی بندے دی انج بہانی جی میں پانی بچے پتا جتھے پر نہ سکسے پاسا بالک دیکھو حساب لوے گا تیرتی کمنا ماسا مالک تیرے تو
اللہ فرمان گئے یوم نختم علی افواہہم فتکلمنا ایدیہم، اللہ فرمان گئے نا منہ بند کر دے ہوتے دے ہم بولن دی اجازت دے او دس علی رضی اللہ کتنا بے بس ہو جائے گا انسان، جب انسان دا منہ بند ہو جائے گا، زبان بند کر دی جائے گی اور ہاتھ بول کے گواہی دینے، اللہ اکبر، ہاتھ بول کے گواہی دینے، پیر بول کے گواہی دینے، اللہ بارے سید محمد معصوم شاہ جی اور میں خوبصورت جملے آپ فرماتے ہیں چنگے عمل ہے اور حساب کا فکر اگر کرنا چاہتے ہو کہ میں تو انہوں کے ریکویسٹ کرا گا کہ آپ نمازی ہو جاؤ تو انہوں حساب آسانی ہو جائے گی، آپ اپنے مال پاک کر لو، پلیر مال جو ہے نا یہ بھی قبر اجراب کا سبب ہے، یہ مال سارا قبر میں جا جانا ہے، یہ حضور دی حدیث مشکات میں موجود ہے، یہ بندے دا مال ہے نا اتنا کہ جمع کرنا ہے، اس قبر ہے جانا ہے، توڑا مال توڑی قبر ہے جانا ہے جی، اور وہ بندے دے سینے ہوتے بہ جائے گا سب دی صورت ہے، اور آقا سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ ڈرے گا اس کو ظاہر ڈرے گا، تجھے تو ڈرے گا حضور دی کر صحیح نہیں، وما ینطق عن الہویٰ وہ حضور دی کر رہے گا، تو حضور فرماتے ہیں مال وہ سب دی صورت ہے جو دے سینے دے بہ گیا، کہتا ڈردا کیوں میں آنا کن سکتا، میں تیرا خزانہ وانا مالوں کا میں تیرا مالا، تو میرے بھی ڈردا کیوں میں دنیا سے تو میرے حضور واسطے بڑی کوشش کرنا، میرے پیچھے نسلہ سے تو ڈرنے ڈرنا، میں تیرا مالا، میں تیرا خزانہ، اور حضور فرماتے ہیں وہ مال عذاب دی صورت جو دے مسلط کیتا گیا، یہ جانتے ہو نا بھی مال سب بڑھ کے قبر ہے نہ آئے تو مال سسرا مال قبر ہے جنت کا باعث ہوئے گا، اور پلید بے زکاتا حرام دا مال کی قبر کچھ بڑھنے واسطے عذاب پڑے گا، تو اٹھی سینے میں آگے بہ جائے گا، وہ تھے تجھے حرام نہیں سکنا میں پھاک کے لا لیں، وہ تو ڈنگڑا رہے گا، پچھتاوا تو جدا رہے گا، اور قیامت تک اس پچھتاوے دیا کہ اس کسی اسی جگہ سے جلدے رہو گے، اور وہ مال اپنے دے تو عذاب میں مبتلا رہو، لہذا مال جمع ہو جانا کوئی گناہ نہیں، مال زیادہ ہو جانا اور امیر ہو جانا گناہ نہیں، نہ اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے کہ بندہ امیر نہ ہو، نہیں، غریباں دی مدد کرنا اس سے امیر ہونا ضروری ہے، امیر ہوئے گا تو غریباں دی مدد کرے گا، مال جمع کرو پر حرام کا نہیں،
امین صحابہ دیکھو اپنا مال ستھرا رکھ دے، اپنا مال پاک رکھ دے، اپنا مال اور نماز اس کو کلیئر کر دے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تسی اللہ دی بارگاہ اس خیر نو پا لو گے۔ اپنے مال دا حساب کتاب رکھ کے وہ ستھرے رکھا کرو، نیٹ اینڈ کلین رکھا کرو۔ اللہ کریم حشر والے دن سان ساڈے مال دا بھی اجر عطا فرمائے۔ ان بندیاں میری واسطے اپنے مال کو صاف رکھے سو بھئی صاف رکھ لو، مال صاف کر لو، اپنی نیتاں نماز پڑھیا کرو۔ اللہ کریم میری تواڈی حاضری قبول فرما کے شبیر حسین دی بخشش ہو، مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تمام أحباب البرية بشريف طيب لكل شريف طيب شادي قبر اشد درود دی زیارت روح کی شفاعت نصیب میرے مولا کریم اس کی قبر کو جنت دے باغاں کی پاک اس نے لواحقین اس کے بیٹے بیٹیاں گھر والے بھائی عزیز افارے سب صبر عطا ساڈی دعا
بالخصوص جتنے بھائی اتنے بیٹھے نے سب کے ماں باپ کی اس بات کو اتنے نسل کی کوشش میرے مولا ساڑھے خلقان کی کوشش فرما میرے مولا کریم سب تیرا کو سب سے کرم فرما